زبان کا صحیح استعمال، زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے، کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا، ضرورت سے زیادہ میم کلچر سے جو بات ہے نا وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا, آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, when a teacher is teaching, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے. So let's talk about some hadiths for our own benefit. And before I tell the hadiths, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, اور ان چیزوں کو cool سمجھا جاتا ہے. The more you swear, the more you are considered cool. اس میں ریسرچز ہیں گوروں کی جی کہ سویئر کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. Really there are researches out there کہ the more you swear, the more it's better for your brain. لا حول ولا قوة الا باللہ. In what kind of a age we are living in, کہ now actually it is being encouraged کہ the more you swear it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. ہمارا religion ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس پہ, that's our point of concern. So, the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس المؤمن بالطعان, a مومن does not taunt, مومن تانا نہیں دیتا. آج ہماری لینگویج بیس ہی تانوں پہ ہوتی ہے, ہم شروع ہی تانے سے کرتے ہیں. وللعان, نہ وہ کسی پہ لعنت کرتا ہے, نہ وہ کسی کو کرس کرتا ہے. ایک ہے کہ ہنسی مذاق میں یوتھ آپس میں تھوڑا مذاق کرتے ہیں, دوست ہیں, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ہم بھی دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق کر لیتے ہیں. لیکن ایسا تانا دینا, ایسی لعنت کرنا, ایسے کرس کرنا جس سے اگلے کا دل دکھے, جو اگلے کو جا کے رائٹ آن ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ جا کے ہٹ کرے. دس از واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ہیئر. وللفاحشی, نور از اے بلیور ولگر. ولگر نہیں ہو سکتا, تانے نہیں دے سکتا, کرس نہیں کر سکتا. وللبذیع, and nor is a believer shameless. بے شرم نہیں ہوتا, shameless نہیں ہوتا. جب بات کرتا ہے تو شرم کر کے بات کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یہ بات میں کروں گا یار مجھے تھوڑی شرم آنی چاہیے, میں کیا بات کر رہا ہوں. اب اگر شرم بھی ختم ہے, وہ لمٹ بھی کراس ہو گئی ولگیرٹی کی, تانے بھی چل رہے ہیں, دوسروں کو لان تان بھی چل رہا ہے, اور یہ کچھ چل رہا ہے نا. آپ یہ ولاگرز کو دیکھ لیں, سب کچھ چل رہا ہے. روسٹنگ میں پھر ہر چیز ہی حلال ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان روسٹنگ. اور حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے پھر تو ہمارے ولاگز ہی بند ہو جائیں گے. بات یہاں تک آ گئی ہے. تو اینی وے, مومن نہ تانا دیتا ہے, نہ کرس کرتا ہے, نہ فحش بات کرتا ہے, نہ ہی شیم لیس ہوتا ہے. فحش باتیں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے, اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری حیائی ختم ہو چکی ہے, شرم ہماری ختم ہو چکی ہے. یقین کیجئے, آئی ایم کوٹنگ اے پرسن ہیئر بیکاز
ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں. ون آف آر فیمیل اسٹوڈنٹس شی ٹولڈ اس اباؤٹ سم ون کہ دیٹ بردر ڈز ناٹ ہیو حیا. بہت پرانی بات ہے, پہلے کی بات ہے, اور یہ کتنا برا کومنٹ ہے اگلے کے بارے میں کہ اس میں حیا نہیں ہے. اب کیسے پتہ لگتا ہے اگلے میں حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کنورسیشن کے طریقے سے, بات کرنے کے طریقے سے. انسان کا اصل کریکٹر کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے. سب کے سامنے تو سارے شریف ہوتے ہیں, جب آپ اکیلے میں کسی سے بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے اپوزٹ جینڈر سے اکیلے میں بات کرنا. وہ حدیث یاد رکھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when two non-محرمز are alone, the third one is شیطان. بس بات ختم ہے, شیطان نے آنا ہی آنا ہے. اور پھر وہ کس طرح کی بات ہونی ہے, کہاں پہ بات جانی ہے, تو کچھ تو خیال کریں, اپنی ریپوٹیشن کا کچھ خیال کریں. کچھ شرم ہوتی ہے انسان میں کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں, میں نے کس طرح سے کنورسیشن کو آگے لے کے جانا ہے. پہلی تو بات ہے کنورسیشن کرنی ہی نہیں ہے. جسٹ ان کیس کوئی ضرورت پڑ گئی کنورسیشن کرنے کی تو کوئی تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں. لیکن وہ چیز بس ختم ہوتی جا رہی ہے, بیکاز وی لیو ان سچ اے سوسائٹی کے اتنی ہائپر سیکشولائزڈ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس طرح کے کریکٹرز اب بہت کم رہ گئے ہیں. بٹ یوتھ سے امید ہے, یہ نوجوان ہی ہیں جو چینج لے کر آئیں گے, جو ٹرینڈز کو چینج کریں گے. اینڈ آئی نو الحمدللہ سرٹن یوتھ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مزید یوتھ جو ہے وہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان یوتھ کو آئیڈیلز بنائیں دوسروں کے. That is the first hadith I really wanted to discuss. Second hadith. This hadith is from Sahih ibn Hibban, and the hadith number is 5717. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمن امرئ واشامہ ما بین لحیہ. The greatest good, the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا, یہ جو زبان ہے آپ کی, یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں, یا اس سے آپ لویسٹ آف رینک ریچ کر جاتے ہیں. یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں. یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے, یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے. Now it all depends on you, how you use this tool of yours, how you use this tongue of yours. اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں, اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں, اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں, سویرنگ بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے. پھر ٹھیک ہے, دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں. لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں, اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں, قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے. کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے, فالو ہی نہیں کرنا چاہتے, امپریس بھی نہیں ہے سننا سے. ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ, ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ, جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور ایک اور حدیث, جب میں نے یہ حدیث سنی تھی, ریئلی اٹ از سو اسکیری, اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی ٹائم میں ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی ہیو اوور کم دس ود دا پیسج آف ٹائم. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی کہ کمپنی ایسی ہوتی تھی, اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے, لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی, اچھے اسکول, میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتہ لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں. میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور, بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے, 21 سال وہاں رہے. تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی, دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے, جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی, جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے, کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی, کوئی چھوٹے قد والا آیا, کوئی جو ہے
ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. And that hadith goes like this کہ Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے. آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ از لسننگ ٹو یو. دیز اینجلز آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے. اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر اعمال کر رہا ہے لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں, اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتے ہیں. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم.